بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة رواہ البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کی پکڑ وحی کی بنا پر ہوتی تھی۔ اگر کوئی آدمی کوئی غلط کام کرتا اس کے بارے میں وحی نازل ہو جاتی اور اس کی پکڑ ہو جاتی، وہ پکڑا جاتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اب وحی کا سلسلہ تو بند ہے، وحی نہیں آئے گی۔ تو کہتے ہیں کہ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تمہارے ظاہر کو دیکھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی رعایا اور اپنے عوام سے فرماتے ہیں کہ ہمارا معاملہ اب یہ ہے کہ ہم تمہارے ظاہر کو دیکھیں گے۔ اگر کسی آدمی نے بظاہر ہمارے سامنے اچھے کام کیے، بھلائی کا مظاہرہ کیا، تو ہم اس کو امن بھی دیں گے اور اس کو اپنا مقرب بھی بنائیں گے، اس کو اپنے قریب کر دیں گے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے برا عمل کیا تو ہم اس کے مطابق اس کو پکڑیں گے۔ بظاہر جو اس نے برا عمل کیا تو اس کی وجہ سے ہم اس کو پکڑیں گے اور اس کی جو سزا بنے گی وہ اس کو دیں گے۔ باقی جہاں تک اس کے دل کا معاملہ ہے تو یہ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ اللَّهُ يُحَاسِبُهُ۔ اس کے دل کا جو معاملہ ہے، اس کے باطن کا جو معاملہ ہے، اس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، اس کے دماغ میں کیا چھپا ہوا ہے، اس کے دلی عقائد کیا ہیں، تو چونکہ ہمیں ظاہر میں پتہ نہیں ہے، بظاہر وہ اچھے کام کر رہا ہے اور اچھا عقیدہ ظاہر کر رہا ہے تو ظاہر کے اعتبار سے ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ لیکن جہاں تک اس کے دل کا معاملہ ہے تو ہمارے پاس اس طرح کا کوئی اختیار نہیں، نہ کوئی اتھارٹی ہے کہ ہم اس کے مطابق اس کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کریں، کوئی معاملہ کریں۔ یہ معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ یحاسبہ فی سریرتہ، اس کے دل کے معاملے کے بارے میں اللہ اس کا حساب کرے گا جو آخرت میں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ حساب دنیا میں نہیں ہوگا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اگر ایک آدمی ہمارے سامنے کوئی اچھا کام کرتا ہے اور ہمیں اس کے اچھے کام ہی نظر آتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں یقین تو نہیں لیکن حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ یقین تو صرف انبیاء کے بارے میں ہے اور صحابہ اور فرشتوں کے بارے میں، باقی کسی کے بارے میں یقین نہیں۔ حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے کہ چونکہ اس کی زندگی اچھی گزری ہے، شریعت کے مطابق گزری ہے، اس لیے ہمیں حسن ظن ہے اور ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوا ہوگا اور اچھا معاملہ ہوگا آخرت میں۔ ہمیں حسن ظن ہے، غالب گمان ہے۔ اگر کوئی آدمی بظاہر بدعقیدہ ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ چونکہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، جو عقیدہ اس نے ظاہر کیا، اور اس کے اپنے اعمال اچھے نہیں تو اپنے اعمال اس کے وہ بھی ٹھیک نہیں تھے، تو لہٰذا اللہ کی طرف سے جو اللہ کی سنت ہے کہ عقیدے کی وجہ سے وہ معاف نہیں کرتا۔ اگر عقیدہ غلط ہو تو اللہ کے ہاں معافی ہے ہی نہیں اس طرح کے انسان کی۔ ہاں باقی اعمال ہیں، چونکہ بظاہر برے اعمال تھے اس کے اچھے اعمال نہیں تھے، تو ہمیں خطرہ ہے اور ڈر ہے
کہ اللہ کی طرف سے جس طرح کہ اللہ کا قانون ہے اس کی پکڑ نہ ہو جائے اور اس کو عذاب نہ دیے جائے۔ باقی اگر اللہ اپنی مشیت سے اور اپنی رحمت سے اس کو معاف کرنا چاہے تو اس کی رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ جہاں تک کفر کی بات آئے گی وہاں پر تو یہی کہا جائے گا کہ چونکہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، اور اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ کے ہاں کفر اور شرک معاف نہیں ہے۔ باقی جو بھی غلطیاں ہیں، یعنی کفر اور شرک سے کم غلطیاں جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ نہ ہو، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، تو اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، جس کو چاہے اللہ معاف کر دے اور جس کو چاہے اس کو پکڑ لے، جس طرح کہ اس کا ظاہری قانون ہے۔ تو یہی ہمارے لیے اصول ہے۔ لہٰذا یہ جو ہم عام طور پر تبصرہ کر جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، یہ زبان سے جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہے، تو اس کے دل میں کچھ اور ہے، ہم اس کے دل میں گھسے تو ہیں نہیں، نہ ہم صاحب کشف ہیں، نہ ہم کوئی ایسے ولی ہیں کہ ہمیں الہام ہو جاتا ہے، نہ اس کے دل کی حالت ہمیں نظر آتی ہے، نہ ہمارے پاس غیب کا علم ہے، تو پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ یہ غلط بات ہے۔ ظاہر میں اگر اس کے کام اچھے ہیں تو ہماری طرف سے اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہونا چاہیے اور حسن سلوک ہونا چاہیے، اور باطن وہ جانے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان کہ جس کے دل میں جو خیال آیا اللہ نے اس خیال کو قرآن کی آیت بنا کر اتارا، اتنا بڑا انسان وہ کہتا ہے کہ ہم اس کے دل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اگر وہ اختیار نہیں رکھتے، جو وقت کے خلیفہ ہیں، خلیفہ دوم ہیں، اور جن کی قرآن کی کئی آیتیں جن کی موافقت میں نازل ہوئی ہیں، اور شیطان جس سے ڈر کر راستہ بدل جاتا ہے، اتنا بڑا عمر اور ان کے اتنا بڑا مقام، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اختیار نہیں، تو آج ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون سے باقی مولی ہیں کہ ہم کہیں مجھے پتہ ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کی ظاہری باتوں پر مت جاؤ۔ اور پاکستان کی پولیٹکس میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی بیچارہ ٹی وی پر آ کر کہتا ہے کہ فلاں کام میں نے نہیں کیا، میں اس سے بری ہوں، اور ہم نیچے کمنٹ میں لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایک آدمی آ کر سامنے کہتا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے، یہ اس طرح ہے وہ، لیکن ہم کمنٹ میں کیا کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ نہیں، جب اس نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث ہے مشکات میں، اللہ اکبر، ہمارے لیے بڑی عبرت کی حدیث ہے وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو اپنی آنکھوں سے چوری کرتے ہوئے دیکھا، خود دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم چوری کر رہے ہو؟ اس نے کہا، اس نے اللہ کی قسم کھا کے کہا، واللہ اللہ کی قسم میں چوری نہیں کر رہا تھا۔ اس آدمی نے جو چوری کر رہا تھا، جس کو وقت کے پیغمبر نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اعظم پیغمبر نے اپنی آنکھوں سے چوری کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں چوری نہیں کر رہا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چونکہ تو نے اللہ کے نام کی قسم کھائی ہے، لہٰذا اللہ کے نام کی عظمت کو میں مانتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں۔ اتنا بڑا چوری کر بھی رہا تھا اور وہ دیکھ بھی رہے تھے، لیکن چونکہ اللہ کے نام کی قسم کھا لی۔ اور یہاں پر ہم جو ہے مزے سے تبصرے کرتے رہتے ہیں، اپنی نیکیاں فری میں دوسروں کو حوالے کر دیتے ہیں۔ کتنے خسارے کی بات ہے، کتنے نقصان کی بات ہے، کتنی مشکل سے ایک ایک نیکی ہم جمع کرتے جاتے ہیں، اور یہی کومنٹ میں اور یہی غلط چیزوں کے شیئر کرنے میں، جن میں غیبت کا پہلو نکلتا ہو، جن میں تہمت کا پہلو نکلتا ہو، جس میں مذاق کا پہلو نکلتا ہو، ان لیڈروں کے ایک دوسرے کے پاس شیئر کرتے رہتے ہیں اور اپنی نیکیاں فری میں اٹھا کر ان کو دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اپنی نیکیاں بچائیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، مشہور محدث ہیں، ان کا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا زمانہ ایک ہے۔ کوفہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بڑے محدث اور فقیہ مشہور تھے، اور بصرہ میں سفیان ثوری یہ بڑے محدث اور فقیہ مشہور تھے، دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ابو حنیفہ کو کیسے پایا؟
امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ باقی تو میں نے ان کو اچھا پایا، لیکن وہ بہت زیادہ کنجوس ہیں، وہ بخیل ہیں، کنجوس ہیں۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سخاوت اس زمانے میں مشہور تھی کہ بہت بڑے سخی ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے حیرت سے پوچھا کہ وہ ابو حنیفہ جن کی سخاوت کی داستانیں پوری دنیا میں پھیلی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بخیل ہیں، کنجوس ہیں، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اتنے کنجوس ہیں کہ وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کو اپنی نیکی نہیں دیتے، اپنی زبان کنٹرول میں رکھتے ہیں، اس اعتبار سے وہ کنجوس ہیں۔ تو یہی چیز ہمیں اپنانی چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی یہ کہتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ میری زبان کی وجہ سے میری پکڑ نہیں کرے گا۔ اتنی زبان کی حفاظت کی ہے انہوں نے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس طرح کے تبصرے دوسروں کے بارے میں نہیں، اپنی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا اپنا عمل کون سا ٹھیک ہے، کون سی غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کو دور کرنا ہے اور نیکیوں کو اپنانا ہے، اس کی فکر کرنی ہے، دوسروں پر تبصرہ نہ کریں، یہ فارغ لوگوں کا کام ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔